کہ بعض اوقات اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 پڑھی، جس سے ہم نے سیکھا کہ اصلاح کرتے وقت اخلاص، محبت اور نرمی کے ساتھ خطاب کرنا چاہیے، معاملہ کرنا چاہیے۔ جب کسی کی اصلاح کی جائے تو صرف تنبیہ نہ کی جائے بلکہ دوسرے کے حالات اور اس غلطی کی وجوہات کو بھی سمجھا جائے۔ اصلاح کے عمل میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم دوسرے کی سٹرینث یعنی قوتوں اور اس کی ویکنیسز یعنی کمزوریوں دونوں کو جانیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں، اس شخص کی نیکیوں اور قربانیوں کو بھی مد نظر رکھیں، اس کے ماضی کے حالات بھی سامنے رکھیں، اور جن لوگوں کی قربانیاں زیادہ ہوں ان کی غلطیوں پر درگزر بھی کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس میں انسان جلد بازی میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس سے بدگمان نہ ہو۔ مسائل کا حل کسی کو جماعت سے الگ کرنے میں نہیں، کلاس روم سے باہر نکالنے میں نہیں، بلکہ صبر، نرمی اور حوصلے کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے میں ہے۔ اصلاح کرتے ہوئے ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، دل میں منفی خیالات نہیں آنے چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نفرت کے ساتھ کسی کی اصلاح کریں گے تو وہ ہوگی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں کی غلطیوں کو بھول جانا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اور درگزر کرنا اور معاف کر دینا ہی بہترین رویہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بھی سیکھا تھا کہ اس آیت کی روح سے کہ ایک مومن کو ایمان پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے دنیا کے کسی فائدے کی خاطر، اور تعلقات کا معیار ہمیشہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مسلمانوں کے راز افشا نہیں کرنے چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف مد نظر رہنا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 10 سے شروع کریں گے، اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صفحہ 10 سے کہتے ہیں اسی طرح غزوہ احد میں جب تیر انداز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ فرمان الہی نازل ہوا۔ جی تلاوت تھوڑی لکھی ہوئی ہے، مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ہم پوری آیت سنیں اور پوری آیت کو مد نظر رکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے یعنی مال غنیمت، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے، پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اس آیت میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں پہل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی، اور وہ مشرکین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے، حتیٰ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرکین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو 50 تیر انداز جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہو،
انہوں نے مال غنیمت دے کر باہم جھگڑنا شروع کر دیا۔ 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وجہ سے مشرکین کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلطی کی نشاندہی کی تاکہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ آگاہ کیا بلکہ غلطی سرزد ہونے کی وجہ بھی بتائی تاکہ دوبارہ وہ وجہ سامنے نہ آئے، اور جب وجہ ہی ختم ہو جائے گی تو غلطی بھی دور ہو جائے گی۔ یہاں پر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلطی کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی۔ بزدلی کیا ہوتی ہے؟ بزدلی شجاعت اور بہادری کی ضد ہوتی ہے۔ خواہ یہ بزدلی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ہو، یا نیکی کا حکم دینے میں، یا برائی سے روکنے میں، یا کسی کی اصلاح کرنے میں، یا کسی بھی اور جگہ پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر نماز کے بعد جو دعائیں کرنے کا طریقہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کہ اے اللہ میں جبن یعنی بزدلی سے تیری پناہ لیتا ہوں، کیونکہ بزدلی خیر کے کام سے روکنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ دراصل دل کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور جب انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ کوئی بھی آگے بڑھ کر خیر کا کام نہیں کر سکتا، کسی کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا۔ اور بزدلی عموماً جیسے میدان جنگ میں، یہاں پر ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسا شخص فرار اختیار نہیں کرتا، بزدلی نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں بزدلی کے نقصانات سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے دل کو مضبوط کریں تاکہ اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام کر سکیں، کیونکہ اچھے کام کرنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے مضبوط ہمت کی۔ بزدل ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتا اور نہ ہی کوئی بڑی لڑائی لڑ سکتا ہے، نہ ہی کسی پہ ہونے والے ظلم کو روک سکتا ہے۔ بزدل انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط یعنی کہ ہمت نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس بزدلی کا الٹ جو ہے شجاعت اور بہادری ہے، یعنی دل کے اپنے عزم پر پختہ رہنے کو، جو ارادہ کیا ہے اس پر جمے رہنے کو شجاعت کہتے ہیں، اور یہی ہر کمال کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے انسان بلند مقام تک کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، اور دل کا پختہ انسان جو ہے اس کی عقل بھی صحیح کام کرتی ہے، اس کی طبیعت میں بھی اعتدال ہوتا ہے، اور اگر دل کی قوت کم ہوتی ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات حد سے زیادہ بھی بڑھ جائے تو لاپرواہی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے دل کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا دل کی مضبوطی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ سکتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہو،
اللہ کے حکم پر آپ کا پورا یقین ہو. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے، تو اگر انسان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں، اور مجھے کسی انسان سے نہیں ڈرنا، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے لیے حجاب کرنا اور کسی بھی مجلس میں کہیں پر بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر جگہ یہ سوچے گا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، اینڈ سو آن. کوئی بھی کام، یعنی پھر کوئی بھی اللہ کا حکم ماننا آپ کے لیے مشکل رہے گا ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بزدلی کا تو نقصان ہے ہی، لیکن دل کی مضبوطی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہترین سے بہترین کاموں کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. مشکل سے مشکل کاموں کے اندر بھی جانے میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہوتی. انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل آتا ہے اور پھر انسان بہت سی باتوں کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. مثلاً آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں اور آپ کو واپس اس کی طرف سے شدید ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ اس کے مثلاً گالیوں کے جواب میں بھی مسکرا سکتے ہیں. اور اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت روڈ انداز میں آپ سے کچھ مال کا مطالبہ کرنے لگا اور اس نے آپ کی چادر بھی کھینچی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، یعنی بدو کی بات کو مائنڈ نہیں کیا، اس پر غصہ نہیں آپ کو آیا. تو یہ کیسی آپ کے اندر کیسی کوالٹی تھی اور یہ کوالٹی کیسے آئی؟ یہ دل کی مضبوطی کے ذریعے. جب انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے تو انسان دوسروں کی تکلیفوں کو بھی آرام سے برداشت کر لیتا ہے، دوستوں کی بے وفائی کو بھی برداشت کر لیتا ہے. دل کی مضبوطی ہو تو انسان دوسروں کے راز بھی چھپا سکتا ہے، کیونکہ انسان کا دل مضبوط ہے نا، اس کا دل بڑا ہے، وہ ان کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. دل کی مضبوطی ہو تو انسان مشکل کاموں میں کود سکتا ہے. وہ چیزیں جو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں میں نہیں کر سکوں گی، یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان ساری چیزوں سے انسان باہر نکل آتا ہے اور قدم اٹھا لیتا، اقدام کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میں توکل کرتا ہوں اور میں اسے کر گزروں گا. نہ ہوا تو ابھی کیا ہوا، ٹرائی تو کرنا چاہیے. اور اس طرح انسان پھر زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے. پھر اسی طرح دل کی مضبوطی ہوتی ہے تو انسان بڑے بڑے غم، بڑی بڑی لوگوں کے ریاکشنز اور ناپسندیدہ بوجھ آرام سے برداشت کر لیتا ہے. اور وہ باتیں جن پہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں، دل میں گرجز پال کے رکھتے ہیں اور ہر موقع پر لوگوں کی شکایت کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو سالوں سال بھولتے ہی نہیں ہیں اور انہی نفرتوں میں جیتے رہتے ہیں اور ہر موقع پر ان کی غیبت کرتے ہیں. تو اس ذلت سے بھی انسان نکل سکتا ہے اگر انسان کا دل مضبوط ہو. پھر اسی طرح انسان لوگوں کی بری عادتوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ستانے والوں کو، تنگ کرنے والوں کو آرام سے برداشت ہے. اور پھر یہ کہ انسان اس کے ذریعے اپنی سوچ عقل کے ہر ارادے اور عزم کو پورا کر سکتا ہے. جو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، پھر وہ آگے بڑھ کے کر جاتا ہے. اور پھر یہ دل مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے دل میں نفرت اور غصہ
اور یہ ساری چیزیں آنے کے باوجود ٹھہرتی نہیں، اور اگر آ بھی جائیں اور کچھ دن ٹھہر بھی جائیں پھر بھی انسان مسکرا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اس معاملے میں آپس میں تنازع کیا، جھگڑا کیا، اختلاف کیا۔ ہمارے دین میں جھگڑوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں تنازع نہ کیا کرو، بحث مباحثے نہ کیا کرو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یعنی ناکامی کی بنیادی وجہ، چاہے وہ کسی گھر کا ٹوٹنا ہو، یا کسی ادارے کے اندر فساد ہو، یا کسی بھی جگہ، تو اس کی بنیادی وجہ جھگڑے میں پڑ جانا، بحث مباحثے میں، اپنے موقف کو درست کرنے کے پیچھے لگ جانا، اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ جانا۔ تو جہاں بھی اختلاف ہوگا، تنازع ہوگا، فرقہ واریت ہوگی، وہاں پر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تاریخ کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے، اور تاریخ کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں یا ویسے بھی تاریخ دیکھیں، تو باہمی اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی سے شکایت ہی پیدا نہ ہو۔ انسان کا خود بھی کتنا ہی نیک فطرت ہو، کتنا بھی مضبوط دل کا مالک ہو، مخلص ہو، اور دوسرا شخص بھی انتہائی متقی پرہیزگار ہو، لیکن پھر بھی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی، تو دو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اتحاد کی واحد صورت یہ ہے کہ اختلاف برداشت کیا جائے، کیونکہ اختلاف سے خالی معاشرہ زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہی لوگ کچھ کام، کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں جو اختلاف برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ یعنی آپ کی رائے کے خلاف کوئی رائے آ گئی، آپ کی بات کو کسی نے کاٹ دیا، آپ کے مشورے کو کسی نے قبول نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اس کو یعنی خوبصورتی سے برداشت کر جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص آگے بڑھ جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب انسان اختلافی باتوں پر بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، میرا مشورہ کیوں نہیں لیا، اور پھر صرف اپنے تک نہیں رکھتا، اپنے آس پاس ڈسکس کرنے لگتا ہے، اور دوسروں سے ویلیڈیشن چاہتا ہے کہ جو میں غلط سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اور ان کی طرف سے بھی اگر وہ اس کے عموماً ایسی باتیں اپنے بہت قریبی لوگوں میں انسان کرتا ہے کہ جب ان کی طرف سے بھی ہاں میں ہاں مل ہو جاتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھکے چھپے غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور نفرت جو ہے وہ مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عموماً دشمنوں کی سازش یا عداوت انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا آپس کی تفرقہ بازی اور بعض اوقات ذاتی شکایتوں میں الجھ جانا۔ جو لوگ ذاتی اختلافات کو اجتماعی مفاد پہ قربان نہیں کر سکتے، وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے، ان کی کوششیں محدود ہو کے رہ جاتی، یا پھر ان کی انرجیز اور ان کی طاقت اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہونے لگتی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، مواقع ہیں، وقت ہے، تو کچھ لوگ اپنے وسائل، مواقع کو اپنے اندرونی جھگڑوں میں برباد کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر ہمیشہ کمزور رہ جاتے ہیں اور زندگی میں بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کسی بھی انسان کی جس نے زندگی میں کچھ کیا ہو اور کچھ بڑا کام کیا ہو، اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر یہ خوبی بہت عمدہ طریقے سے پائی جاتی ہے کہ وہ اختلاف کو برداشت بھی کر لیتا ہے، باہم جھگڑے سے بھی بچتا ہے، اور پھر لوگوں سے درگزر کرنا بھی جانتا ہے، اور اسی طرح پھر انسان اپنے مقصد پر زیادہ فوکس کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے نا، تو ان لمحات کو بچا کر جو
کسی اختلاف یا بحث مباحثے میں اپنے دلائل فراہم کرنے میں لگے، انہی اوقات کو، انہی لمحات کو انسان کسی اور عظیم شان کام میں بھی لگا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی۔ یہ نہیں بتایا کس کی، یہاں دیکھیں انداز کتنا خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے انداز زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبیخ بھی کر رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن نرمی کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے نافرمانی کی، یہ نہیں کہا کہ رسول کی نافرمانی کی۔ اور وجہ بتائی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ ان چیزوں کی محبت جو تم نے دیکھی، یعنی مال غنیمت۔ چوتھی چیز آگے مزید جس کی وضاحت کرتی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی تو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت، دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور دنیا کی یعنی کسی بھی طرح، یہاں تو خیر مال غنیمت تھا، لیکن عموماً انسان کے لیے مشکل کہاں ہوتی، کہاں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جب وہ بعض اوقات اپنی سیلف پروجیکشن میں لگ جاتا ہے، یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو، شہرت ہو، لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، میرا بس ٹیکا ہو، اور بس میری تو بات لوگوں تک پہنچے۔ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت آفتوں اور بلاؤں کا سبب ہے، خطرناک فتنہ ہے، اور اس سے انسان سب سے زیادہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی، جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پہ دعوت دی جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑ کباڑ کی طرح ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور روب نکال دے گا، اور اللہ تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، بزدلی یا وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور محسن۔ تو جہاں بھی دنیا کی محبت آ جاتی ہے، وہاں انسان مقصد سے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ڈائریکشن لین چینج کر لیتا ہے نا اپنی، تو اس کی تو پھر منزل کوئی اور بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی کسی بڑے مقصد کے لیے زندگی میں کام کر رہے ہوں، ان سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز تو میرے اندر کسی بھی طرح، چاہے مال ہو یا اولاد ہو یا دنیا کی رونقیں ہوں یا شہرت ہو یا کوئی بھی چیز، یہ کہیں اس میں سے تو کوئی چیز میرے اندر گھر نہیں کر رہی جس کی وجہ سے میں بڑے مقصد کو پیچھے چھوڑ دوں۔ تو بہرحال اس آیت میں مصلحین کے لیے بہت سی رہنمائی کی باتیں ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کسی کام کے ممکنہ نتائج سے پہلے سے ہی آگاہ کر دے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں، تو ان کو کہا تھا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں، لیکن وہ بھول گئے اس وقت۔ تو انہوں نے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو کوئی نصیحت کرے تو اس کی وضاحت بھی کرے، اچھی طرح رہنمائی کرے۔ اگر اس سامنے کے ذہن میں کوئی الجھن ہو یا سوال ہو تو امیر کو چاہیے کہ اسے نرمی سے دور کرے،
سوال جواب ڈسکشن کے ذریعے ذہن کو واضح اور مطمئن کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسئلے کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یا ایک استاد یا ایک رہنما یا ایک ٹیچر یا جو بھی کہیں، یا والدین میں سے جو بھی ہے، کہ وہ اپنے ماتحتوں کی کردار سازی بھی کرے۔ جیسے یہاں پر دنیاوی لالچ سے بچانے کی بات کی گئی ہے، اور یعنی ان کی گرومنگ کرے، ان کی کمزوریوں کو سمجھے اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی بھی کرے۔ اور پھر یہ کہ بار بار اخلاص نیت کی طرف متوجہ کرے، کہ جو کام پھر اخلاص کے بغیر ہوتا ہے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نرمی کے ساتھ اصلاح کرے، غلطی پہ دوسروں کو شرمندہ نہ کرے، نہ تانے دے اور نہ ہی اس کو جماعت سے نکال دے، بلکہ نرمی کے ساتھ غلطی کے نتائج سے آگاہ کرے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اعتماد کی بحالی بھی رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس غلطی کے بعد بھی ان کو مزید جنگوں میں شریک کیا، ان سے مشاورت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا، جیسے کہ آخر میں آتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے خلاف نفرت نہیں دل میں پالنی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ کسی مقصد کے تحت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر شخص قیمتی ہوتا ہے۔ کسی ایک کے خلاف بھی محاذرائی قائم کر کے اس کو کھویا نہیں جا سکتا، ورنہ اصل مقصد میں کمزوری آ جائے گی، یعنی اس اصل منزل تک پہنچنے میں کمزوری آ جائے گی۔ اور جو ماتحت لوگ ہوں ان کے اندر بھی انہیں بھی اصلاح کے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے امیر کی اطاعت، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ امیر کی اطاعت نہیں کی گئی تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشاورت کی پابندی، جب اجتماعی طور پہ کوئی کام کیا جائے تو خود سے نہ کیا جائے، بلکہ امیر سے مشورہ کر کے آگے بڑھا جائے۔ پھر ادب اور احترام، کسی سے کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ادب اور احترام جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر معاملات زیادہ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب۔ اور ماتحتوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کریں، معافی مانگیں، اور جس مقصد کے لیے کسی ٹیم کا حصہ بنے ہیں اس سے الگ ہونے کا نہ سوچیں۔ اور اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت ملنے کے بعد نافرمانی کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ اور پھر یہ کہ مال و دولت دین پر ثابت قدم رہنے کا سبب بھی ہے اور آزمائش کا سبب بھی۔ اور فتنوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے سے کبھی بھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، خواہ انسان ایمان کے کسی بھی درجے تک پہنچ جائے۔ جیسے صحابہ سے بڑا ایمان تو کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی انسان تھے، تو بات کو کلیریفائی کر کے، ان کو پن پوائنٹ کر کے، اور بس پھر ان کو ایکسپٹ کیا the way they were۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ نیلوفر؟ جی، دو باتیں مجھے آج بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ پہلے بھی تھا لیکن آج پھر سے یاد آنے ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ ٹیم ورک میں اکٹھے کام کرنے میں اولو العلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اگر وہ حق کے راستے کو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیم ممبرس کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور جیسے صحابہ کو لگا کہ یہ اس سے بہتر فیصلہ یہ جا کے ہمیں بھی لینا چاہیے، لیکن وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا، اس ویژن کو ہو سکتا ہے کسی کچھ ساتھیوں نے نہ اس طرح سمجھا ہو، تو جو اوپر سے شخص دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ویژن اور طریقے کا ہوتا ہے، وہ سب چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ سے سن تو ظاہر ہے ڈیوائن فیصلے تھے آپ کے، تو اس لیے اولو العلم کی اطاعت لازم ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھنا لازم ہے، اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر لے لینا چاہیے کہ اسی میں کوئی فائدہ ہوگا۔
ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آیا اس واقعے سے. دوسرا یہ کہ ایک عام سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے تو قرآن پڑھا ہوا, ان سے غلطی کیسے ہوگی. میں تو ہر ہفتے دیکھ رہی ہوں کہ صحابہ کرام کو کیسے گائیڈ کیا جائے, تو ان سے زیادہ کس نے پڑھا تھا, ان سے زیادہ کس کی تربیت. تو اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ مارجن دینا چاہیے, اور ایسی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے کہ قرآن پڑھ کے بھی آپ کا یہ حال ہے. تو مجھے تو یہ دو باتیں قرآن کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایک طرح سے قرآن کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ تمہیں بدل سکا. تو قرآن کا نام لیے بغیر بھی انسان کو اصلاح کی جا سکتی ہے, اور یہ اصلاح کا انداز بالکل ٹھیک نہیں کہ ہر وقت انسان دوسرے کو کہے قرآن پڑھ کے تم یہ کر رہے ہو, قرآن پڑھ کے یہ کر رہے ہو. یعنی کیوں قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں اور یعنی کہ ملامت کے مقامات پر. جزاک اللہ خیر. جی نواب ٹاؤن ہاسٹل. میرا نام آصفہ فروغ ہے, تعلیم الحدیث لیول 2 کورس سے. باہمی اختلاف میں نے یہ بات کی کہ اختلاف ہونا بری بات نہیں, اختلاف کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہونا برا ہے.